الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیڈیل مسلم کے نام سے ہم نے جو سیریز سٹارٹ کی تھی، اسی سلسلے میں آج ہم ایک اور کریکٹرسٹک کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ اس سیریز کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ان اعمال اور ان صفات کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی جو کہ کسی بھی شخص کو، اگر وہ ایک آئیڈیل مسلم، ایک مثالی مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس کو کیا کیا صفات اپنے اندر لے کر آنی چاہیے تاکہ وہ ایک مثالی مسلمان کے طور پہ زندگی گزار سکے۔ انہی صفات میں سے جو ایک مثالی مسلمان ہوتا ہے، اس کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کثرت سے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا اس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، اس کی زندگی کا معمول ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ توبہ کا اور استغفار کا ذکر کیا۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو اور توبہ کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں توبہ کا بھی ذکر کیا اور استغفار کا بھی ذکر کیا، اور اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ استغفار جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا، کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ کا چھوڑ دینا، اس گناہ والی زندگی کو چھوڑ دینا اور چھوڑ کے اپنے رب کی طرف لوٹنا۔ اور استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ پہ اللہ سے مغفرت طلب کرنا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو حقیقت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، کیونکہ جو بھی گناہ کر رہا ہے انسان پہلے تو اس کی استغفار کرے گا، گناہ ہو گیا، گناہ کرنے پہ اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ اس گناہ پہ مجھے معاف کر دے، اور پھر اس کے بعد توبہ ہوگی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ ہوگا، اس گناہ کو چھوڑ بھی دے گا اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ ہوگا۔ تو یہ آپس میں انٹر لنک بھی ہیں۔ تو بہرحال ایمان والے کے زندگی میں اور اس کے معمولات میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہمیں؟ کیونکہ یہاں پہ اگر آیات میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگو جو فاسق ہو، جو گناہگار ہو، یا مشرکین یا منافقین، ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم توبہ کرو۔ مطلب بتانے کا کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں چاہے جتنا مرضی نیک اور صالح انسان والی زندگی گزار رہا ہو، اور ایمان کے اعتبار سے وہ چاہے جس مرضی لیول کے اوپر ہو، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں کبھی کسی سٹیج پہ کوئی بھی گناہ اس سے نہ ہو۔ دیٹس ناٹ پاسبل۔ خاص طور پہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں انسان اپنے آپ کو جتنا مرضی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے اور کرنی ہے، اس کے باوجود جس قسم کا ایکسپوئر اب ہمارے پاس ہے، جس طریقے سے اسپیشلی سیل فون اور اسمارٹ فونز کے آنے کے بعد سے جو ہر چیز انسانوں کے ہاتھوں میں کھلی ہوئی ہے، جب آپ باہر نکلتے ہیں تو باہر کا جو ماحول ہو چکا ہے، اور کسی بھی جگہ چلے جائیں، شاپنگ مالز میں آپ چلے جائیں، آپ
کالجز کے اندر چلے جائیں، آپ یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیں، آپ آفیسز کے اندر چلے جائیں، آپ کسی بھی پبلک پلیس میں چلے جائیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ہمیں ہر جگہ پہ کثرت سے گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی زیادہ نظر آتی ہے اور اللہ کی فرمانبرداری والی جگہیں جو ہیں وہ ہمیں کم نظر آتی ہیں۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی، چاہے وہ ہوگا ایمان والا، لیکن اس سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جائے گی، تو اس غلطی کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ہو تو ایمان والے، لیکن ایمان والے ہونے کے ساتھ ساتھ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تم اس پہ قائم نہیں رہو، بلکہ کیا کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور توبہ کرنا کیوں ضروری ہے ایمان والے کے لیے، ہمارے لیے اس میں فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ قرآن میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے تمام ایمان والوں، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور کیوں توبہ کرو؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اب توبہ کا کامیابی کے ساتھ کیا لنک ہے؟ ہمارے نزدیک تو کامیابی چونکہ ایک ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے کامیابی کا، ہم جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ بڑا کامیاب انسان ہے، تو فوراً ہمارے دل اور دماغ میں اس کا جو نقشہ آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ اس کے پاس اس کی جاب بڑی اچھی ہوگی، اس کی سیلری بڑی اچھی ہوگی، اس کی گاڑی بڑی زبردست ہوگی، یہ کسی بہت بڑے ولا میں رہتا ہوگا، یہ کسی بڑی ہی زبردست آرگنائزیشن میں جاب کرتا ہوگا، اس کا بزنس بہت اعلیٰ ہوگا، اس کے پاس جو ہے وہ اس کے جو ایسٹس ہیں اور ریل اسٹیٹ ہیں اس کے پاس بہت زیادہ ہوں گی۔ تو وہ جو کانسیپٹ فوراً فلاح کا آتا ہے، کامیابی کا آتا ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے آتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ تم توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو بھئی توبہ کرنے کی وجہ سے تو کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، توبہ کرنے کی وجہ سے اچانک سے کسی کا بڑا بزنس نہیں چل پڑتا، تو توبہ کا فلاح سے کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیے کہ جب بھی کامیابی اور ناکامی کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک کامیابی اور ناکامی دنیا کی میٹیریلسٹک اپروچ کے اعتبار سے ہوتی ہے، انہی چیزوں کے اعتبار سے، مال، شہرت، خوبصورتی، گھر، سٹیٹس، یہ سب چیزیں، ان کی بنیاد کے اوپر ہم کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن میں کامیابی یا ناکامی کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ کے نزدیک ناکامی کیا ہے؟ وہ آخرت کی ناکامی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو بھی جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا، اصل میں وہ کامیاب ہے۔ چاہے دنیا میں وہ ریڑھی لگاتا تھا، چاہے دنیا میں اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، چاہے دنیا میں اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، چاہے دنیا میں اس کی کوئی سے نہیں تھی، چاہے دنیا میں اس کے پاس زندگی گزارنے کے کوئی اسباب نہیں تھے، ایک پرانے کچے مکان میں رہ کے زندگی گزاری، لیکن قیامت والے دن اگر وہ جہنم میں جانے سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا تو وہ ساری دنیا کے بڑے بڑے سو کالڈ ملینئرز اور بلینئرز، اگر وہ اللہ کے نافرمان تھے اور نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، تو یہ ایک شخص جو جنت میں چلا جائے گا ان تمام لوگوں کی نسبت کامیاب ہو جائے گا۔ تو کامیابی اور ناکامی کا ہمیں ہمیشہ کانسیپٹ کلیئر رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ، تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ، تاکہ تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تمہیں اللہ کی رضا نصیب ہو۔ یہ سب کامیابی ہے۔ تو توبہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اور مقصد اس سے کیا ہے کہ کامیابی اسی وقت ہی ملے گی جب اللہ ہم سے راضی ہوگا، جب اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اور اللہ ہم سے اس وقت راضی ہوگا جب ہماری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزرے گی، اللہ تبھی راضی ہوگا۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس شخص کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح لنکڈ ہیں۔
تو اللہ کی رضا وہ لازمی ہے، اور اللہ کی رضا کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں ملے گی، اور اگر کبھی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے تو وہ اس کے لیے توبہ اور استغفار ہے، جب وہ ہم کریں گے تو ہم دوبارہ اللہ کی فرما برداری کی طرف چلے جائیں گے۔ اور توبہ اور استغفار کا مقصد ایسا ہی ہے کہ جیسے دنیا میں اگر شدید گرمی جب ہوتی ہے 40-45 ڈگریز ٹیمپریچر چل رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو سینٹرلائزڈ ایئر کنڈیشننگ نہیں بھی ملتی، اور سخت گرمی کا جب یہ دن ہوتے ہیں ہیومیڈیٹی لیول بھی بہت ہائی ہوتا ہے، تو انسان کو کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، اور پسینہ آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر ایک دن میں کم از کم ایک دفعہ نہ نہائے تو اپنے آپ سے ہی انسان کو کیا ہوتی ہے، وحشت آنے شروع ہو جاتی ہے، ہاں، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اپنی ذات ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، کسی دوسرے سے اگر اسمیل آئے تو وہ زیادہ بری لگتی ہے، تو اپنی ذات تو ہے، لیکن اپنے آپ سے بھی وحشت آنے شروع ہوتی ہے کیونکہ میں پورا دن گزر گیا، میں نہایا نہیں ہوں۔ تو وہ جو گندگی ہوتی ہے، پسینہ ہو گیا، گرد و غبار ہو گیا، جو جسم کو گندا کر دیتا ہے، تو اس کی صفائی کے لیے کیا ہوتا ہے، ہم نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں تاکہ ہم صاف ہو جائیں، اور صاف ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک فریش فیلنگ ہوتی ہے، انسان خود مطمئن فیل کرتا ہے، ایک سیٹسفائیڈ فیلنگ ہوتی ہے، انسان ریلیکسڈ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح دنیا میں جسم پہ گندگی لگتی ہے یا جسم سے اسمیل آتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے نہانا اور غسل ایک طریقہ ہے، تو جو روح ہے، گناہوں سے انسان کی روح گندی ہو جاتی ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے، اس میں اس کی وجہ سے بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو روح کے گندے ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بے چینی اور گندگی ہوتی ہے، اس کی صفائی کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ دیا۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو توبہ اور استغفار کرنے سے انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے، انسان اطمینان والی زندگی گزارتا ہے، انسان جو ہے وہ ایک سیٹسفائیڈ قسم کا وے آف لائف اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا مقصد ہمارے ذہن میں رہے کہ اس کی پاکی کرنا، روح کو پاک کرنا، اس کا تزکیہ کرتے رہنا، اس کے لیے استغفار اور توبہ بہت ضروری ہے۔ اور توبہ اور استغفار کرنے کی وجہ سے، توبہ اور استغفار کرنے کا جو حکم ہے وہ اللہ نے دیا۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مختلف سچویشنز فیس ہوتی ہیں، ہم میں سے ہر انسان کی زندگی میں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں، کچھ خاص آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، یا کچھ خاص ایونٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان بڑا خوش ہوتا ہے، یا کوئی ہماری چیز حاصل کرنے کی ایک لگن ہوتی ہے کہ اگر یہ چیز مجھے مل گئی تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، بڑا میں خوش ہو جاؤں گا۔ کسی انسان کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے تو وہ لمبا ٹائم لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جب اس کو ڈاکٹر کی ڈگری ملتی ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے کچھ حاصل کیا، اس نے وہ حاصل کیا جس کو وہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ جو بھی چیز وہ چاہ رہا تھا وہ مل گئی، تو ملنے کے بعد کیا ہوا، اس کو بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کے پاس سیل فون نہیں تھا اور آپ کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے ایک سیل فون مل جائے، اور آپ کو اگر برانڈ نیو آئی فون اگر پیرنٹس جو ہے وہ آپ کو گفٹ دے دیں گے، بھئی یہ لو تمہارا گفٹ ہے، تو کیا ہوگا، بہت خوشی ہوگی، کیونکہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی وہ۔ تو انسان کو خوشی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے جس چیز کو وہ چاہتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی توبہ پہ خوش ہو رہا ہے، اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے بندے کی توبہ پہ، اور توبہ پہ خوش ہوئی سے ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کیوں خوشی ہوتی ہے؟ اللہ کو تو ہماری توبہ کی ضرورت نہیں، اللہ تو نہیں چاہتا کہ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہماری توبہ سے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات کو آپ سوچیں کہ اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس چیز کا ہمیں احادیث سے پتہ لگتا ہے، اور نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار بھی کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات میں پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ دن میں پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ 2 دفعہ دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور میرے سامنے توبہ کر لے۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہے، ہر بندہ جب زندگی گزارتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن میں گناہ کرتے ہیں، یا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دن میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رات میں گناہ کرتے ہیں، یا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو رات میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت نہیں رکھا کہ بس سال میں ایک دفعہ میں جو ہے انتظار کروں گا اور ایک دن ایسا ہوگا کہ میں اپنے ہاتھ پھیلاؤں گا کہ آ جاؤ جس نے توبہ کرنی ہے بھائی۔ یہ جو اکثر لوگ جو ہے نا وہ عرس ہو گیا اور یہ ہر سال کی ایکٹیویٹیز کچھ ارینج کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک سال رکھتے ہیں نا کہ سال میں ایک دفعہ ہم کریں گے، وہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی توبہ کے لیے پورا سال انتظار نہیں کرا رہا کہ اے میرے بندے میں ایک سال میں سال کے ایک دن اپنے ہاتھ پھیلاؤں گا تو واپس آ جا توبہ کر لے، کیونکہ واللہ عالم ایک سال تک موقع ہی نہ ملے توبہ کرنے کا۔ آج گناہ ہوا، انسان کو احساس ہو گیا کہ اب میں نے توبہ کرنی ہے، لیکن احساس ہونے کے باوجود اب وہ انتظار میں بیٹھا رہے اور اس بے چینی میں رہے کہ کب وہ وقت آئے گا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں۔ تو اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں بلکہ دن میں 2 دفعہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ رات کو جس نے گناہ کیا وہ دن کو توبہ کر لے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ جس نے دن کو گناہ کیا ہے اسے لمبا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، رات کو آ جانا، رات کو میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے راستے اور آسانی ہمارے لیے اس طرح رکھی کہ دن میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ جو ہے اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا آپ کو میں مفہوم بتاتا ہوں۔ بڑی زبردست حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پہ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اب جب خوشی کی ہم بات کرتے ہیں تو میں آپ سے اگر کہوں کہ اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو اپنی لائف میں سب سے زیادہ کس بات پہ خوشی ہوئی، تو آپ سوچیں گے کہ بھئی اچھا فلاں ایک ایسا وقت ہوا تھا اس وقت مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو کہوں کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ کتنی خوشی ہوئی تھی، اب یہ کتنی خوشی ہے، خوشی کو میئر نہیں کیا جا سکتا، ہمارے پاس کوئی اسکیل نہیں ہے نا۔ ٹیمپریچر تو میئر ہو سکتا ہے نا، کسی کو بندہ کہتا ہے جی فلاں کو بخار ہو گیا، تو اگلا سوال کیا ہوتا ہے کتنا بخار تھا، کتنا ٹیمپریچر ہوا تھا، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک تھرمومیٹر ہے، اس کو لگا کے ہم دیکھ لیتے ہیں بھئی کس کو کتنا بخار تھا، اور بتاتے ہیں بھئی اس کو 102 ہوا، اس کو 103 ہوا۔ لیکن خوشی اگر میں کہوں کہ کتنی خوشی ہوئی، تو خوشی کو میئر کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس اسکیل نہیں ہے، صرف جذبات ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان اپنی لائف میں ڈیفرنٹ قسم کے ایکسپیرینسز سے گزرتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی خاص موقع کے اوپر کسی خاص چیز کے مل جانے کے اوپر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو جب انسان کے اپنے تجربے میں وہ خوشی ہوتی ہے، تو جب کسی دوسرا بندہ بتاتا ہے کہ مجھے اس وقت پہ اتنی خوشی ہوئی، تو انسان اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بات جب ہو جاتی ہے تو یہ واقعی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اسکیل نہیں ہے میئر کرنے کے خوشی کس حد تک ہوتی ہے۔ تو اب وہ کتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے، اس حدیث میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوار کا ذکر کیا کہ ایک شخص ہے جو بیابان جنگل سے گزر رہا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی سواری ہے جس کے اوپر اس کا سارا زاد راہ ہے، سفر کا سامان ہے۔ اب وہ شخص جنگل سے گزر رہا ہے، اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی سواری اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور وہ گم ہو جاتی ہے۔ اب وہ شخص، اب آپ پہلے اس شخص کی کیفیت سوچیں کہ جس کی سواری اس کے پاس سے چلی گی، اس کی فیلنگ کیا ہوگی؟ خوف، غم، ٹینشن،
ایک دم سے سٹریس، اگین یہ ساری فیلنگز ہم فیل کر سکتے ہیں، ہم اس کو سکیل نہیں بتا سکتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشانی کی حالت ہو جائے گی اس کی، کیونکہ ایک سواری تھی، اسی پہ سارا سامان تھا، کھانا پینا سب اس پہ تھا، جنگل بیابان ہے، وہاں پہ کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، رہنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، سواری ہاتھ سے گئی تو سمجھیں کہ زندگی کا سارا ساز و سامان ہاتھ سے نکل گیا، اب اس کا سروائیول بھی مشکل ہو جائے گا، اب اس کی سواری گم ہوگی، گم ہونے کے بعد اب وہ سواری ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن اس کو سواری مل نہیں رہی کہ کہاں چلی گئی ہے، بالآخر وہ کتنا ڈھونڈے گا؟ انسان کوشش کرتا ہے نا کسی چیز کے لیے، ڈھونڈے گا لیکن کر کے انسان تھک جاتا ہے، جب تو پھر فرمایا کہ وہ بالکل ایسی سچویشن پہ جب پہنچ گیا کہ وہ مایوس ہو گیا کہ اب مجھے وہ سواری نہیں ملنے والی، اور مایوس ہو کے اب وہ بیٹھ گیا ہے، he has given up کہ اب وہ سواری نہیں مل سکتی، تو اب تو میں نے یہیں پہ مرنا ہے۔ اب وہ مایوس ہو کے جب بیٹھا ہے تو اچانک اس کے سامنے اس کی وہ سواری چلتی ہوئی آ جاتی ہے۔ Now think about it کہ وہ بالکل مایوس ہو گیا، اور اب جب اس کے سامنے اس کی سواری آ گئی ہے تو اس وقت جو اس کی خوشی کی کیفیت ہوگی اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ کتنی خوشی ہوگی، لیکن ہم فیل کر سکتے ہیں کہ اس وقت میں اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ اس خوشی میں اس نے جو الفاظ نکالے وہ کہنے لگا کہ الفاظ جو نکالے اس نے کیا کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، مطلب خوشی میں، ایکسائٹمنٹ میں اتنی ایکسائٹمنٹ تھی کہ وہ الفاظ تو یہ کہنا چاہ رہا تھا خوشی سے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے کا احسان کا سوچ کے اس کے زبان سے الفاظ کیا نکلنے چاہیے تھے کہ یا اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یہ کہنے کے بجائے اس نے کیا کہہ دیا؟ الٹا کر دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ یہ خوشی میں غلط الفاظ نکل گیا، سلپ آف ٹنگ ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے کہ اس کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ کا لیول بتانے کے لیے کہ وہ کتنا خوش ہوا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ کرنے پہ اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ Now imagine that level، سبحان اللہ، اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے، میرا بندہ یہ تو کل تک جو ہے وہ حرام دیکھتا تھا، حرام ریلیشن شپ سے گانے سنتا تھا، اتنے گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، چوری کرتا تھا، اس کو پتہ لگا کہ میرا ایک رب ہے جس کی نافرمانی میں کرتا تھا، اور میرا رب مجھے کہتا ہے کہ اگر تو گناہ میں توبہ کرے گا تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس کو پتہ لگا اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لی، تو اللہ کو اس بندے کی توبہ پہ اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی نہ صرف توبہ قبول کرتا ہے بلکہ اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے، اور نہ صرف بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے بلکہ اپنے بندے کی توبہ کرنے پہ خوش ہوتا ہے، اور نہ صرف چھوٹی موٹی خوشی ہوتی ہے بلکہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ ہمیں کہ ایمان والا اس لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ تھا کہ آپ بھی کثرت سے اس توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو، میں بارگاہ الہی میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک دم سے سوال اٹھتا ہے کہ بھئی توبہ استغفار تو وہ شخص کرتا ہے جس نے کوئی غلطی کی، ہم نے شروع میں بات کی نا، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، گناہ ہوا تو آپ نے توبہ کی تاکہ گناہ معاف ہو جائے، استغفار کی تاکہ گناہ معاف ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو جو نماز پڑھا کرتے تھے تو اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کی پنڈلیاں جو ہیں وہ سوج جایا کرتی تھیں، آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ رویا کرتے تھے،
اور استغفار کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کی ہوئی ہیں، تو آپ کیوں اتنی لمبی لمبی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں جو ہیں وہ معاف ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. مقصد کیا ہے بتانے کا؟ ہمیں وہ راستہ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے کہ روزانہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، تاکہ ہماری زندگی کا یہ معمول ہو. کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ابھی میں نے آج جو دن گزارا ہے، بلکہ ہمیں اکثر پتہ بھی ہوتا ہے کہ آج کے دن میں مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے غلطی ہوئی، لیکن اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو جانے میں انجانے میں، شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ جو بھی غلطی ہوئی، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ روزانہ کثرت سے استغفار کرتے رہیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ساتھ ساتھ ہمارے جو گناہ ہیں وہ ساتھ ساتھ دھلتے رہیں اور ہماری صفائی ہوتی رہے. اور کثرت سے ایک تو توبہ ہے، اور کثرت سے استغفار پڑھنا وہ بھی کیا ہے کہ وہ بھی ہمیں اپنی زبان سے ادا کرتے رہنا چاہیے. کثرت سے استغفار کرنے والے کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا. خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری آ رہی ہے کہ جس شخص کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا، یعنی وہ بہت زیادہ اللہ سے توبہ کرتا رہتا تھا، استغفار کرتا رہتا تھا. اب ایک تو ہے یہ الفاظ، زبان سے بھی استغفار کرنا، اس کا بھی اجر ہے اور اس کا بھی یہ بھی ضروری ہے. اور استغفار کے جو ہے وہ مختلف الفاظ ہیں، چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں. اور استغفار بحیثیت ذکر جو ہے اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا ہمیں پلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ بھئی غسل ہونا چاہیے یا باوضو ہونا چاہیے. ہم چلتے پھرتے کیا ہے وہ استغفار کر سکتے ہیں. اور سب سے جو مختصر استغفار ہے وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ. اتنا تو ہم سبھی کر سکتے ہیں. اور ایک خاص استغفار ہے، خاص کلمات ہیں جن کے بارے میں بڑی ہی زبردست حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی وہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں اس کو کیا اجر ملتا ہے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ان الفاظ سے استغفار کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جو شخص بھی ان الفاظ سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ جہاد کے میدان سے ہی کیوں نہ بھاگا ہو. جہاد کے میدان سے بھاگنا ہمارے دین میں کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ میدان سے بھاگ جانا. لیکن اگر کسی شخص نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے تو اس کے باوجود بھی جب وہ ان کلمات سے استغفار کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس دعا کو 3 دفعہ پڑھے. تو 3 دفعہ پڑھ لینی چاہیے اور سوچ کے پڑھ لینی چاہیے، گناہ کا سوچ کے پڑھ لینی چاہیے، تاکہ اس گناہ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے. تو جہاں پہ اتنے بڑے گناہ کی معافی ہے تو باقی جو ہمارے گناہ ہیں اس کے مقابلے میں تو کئی دفعہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کئی دفعہ اس کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی کیا ہے، ہمیں کثرت سے ان الفاظ کو جو ہے وہ یاد کر لینا چاہیے اور ان الفاظ کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کو ذکر کے اعتبار سے بھی اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے. اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ توبہ جو ہے، یاد رکھیے کہ جب ہم توبہ، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے توبہ لازمی شرط ہے، اور جب تک کہ توبہ نہیں کی جائے گی تب تک کبیرہ گناہ خود سے معاف نہیں ہوتے. صغیرہ گناہ جو ہیں وہ تو مختلف اعمال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دھوتا رہتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک کے درمیان جو چھوٹے گناہ ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. پھر اگلی نماز جب پڑھتے ہیں تو اس نماز اور اس پچھلی نماز کے درمیان جو گناہ ہوئے ہوں گے اللہ معاف کر دے گا. اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا
اور ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بہت سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دھونے کے لیے ہمارا ایک یہ ہمارے لیے یہ بہت سارے اعمال رکھے جو کہ ان کے ذریعے سے صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازمی شرط ہوتی ہے، اور توبہ کا طریقہ کیا ہے وہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا کرے کہ پورے دھیان سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگے جس کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھنا، اور خاص اس گناہ کا سوچ کے جس گناہ کے لیے توبہ کر رہے ہیں۔ اور پھر توبہ کی شرائط جو ہیں وہ کیا ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس پہ شدید ندامت ہو، انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ یہ 3 شرائط ہیں گناہوں کے لیے، اگر ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 شرائط اس میں لازمی ہیں۔ اور چوتھی شرط جو ہے پھر وہ حقوق العباد سے متعلق ہے کہ اگر گناہ ایسا ہے جس کا تعلق کسی انسان کے حقوق سے تھا، مثال کے طور پہ کسی کے پیسے لیے تو پیسے واپس نہیں کیے، تو اب بعد میں خیال آیا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، تو اس گناہ پہ توبہ بھی کرے گا، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جس شخص کا مال غصب کیا تھا اس شخص کو اس کا مال بھی واپس لوٹائے گا۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں بندے کا حق ادا کرنا وہ بھی لازمی شرط ہے۔ تو یہ شرائط اگر ہم سامنے رکھیں تو ان شرائط کے ساتھ جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ بحیثیت مسلمان اگر ہم آئیڈیل مسلم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ روزانہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا ایک روٹین بنانا چاہیے کہ ہم ہر روز 2 رکعت توبہ کے پڑھ لینے چاہیے، تاکہ انسان ساتھ ساتھ جو ہے وہ گناہ معاف ہوتے رہیں۔ اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، جمعے کے دن پڑھ لیں۔ جمعے کا دن کو خاص نہیں میں بتانا چاہ رہا، صرف آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، کسی بھی دن آپ ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں کہ کم از کم جو اس پورے ہفتے میں ہوئے ان گناہوں کی تو توبہ اللہ سے کر لیں۔ تو اس کو معمول بنا لیں، اور یہ جو ذکر ہے استغفار، اس کو تو ہم چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ تو روزانہ جو ہے 100 دفعہ تو کم از کم ہمیں استغفار کی تسبیح پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا۔ تو روزانہ 1 تسبیح استغفار کی ہم پڑھ لیا کریں، دل اور دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا، میں تجھ سے یہ جو ہے گناہوں کی معافی طلب کروں۔ کہ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم صرف استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے۔ کس چیز پہ کر دے بھائی؟ گناہوں سے، جو غلطیاں ہوئیں انہیں معاف کر دے، جو کوتاہیاں ہوئیں ان پہ میری مغفرت کر دے۔ تو اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو دل اور دماغ میں اس کو ذہن میں رکھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ انسان کانشیسلی ذرا اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، تقوی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگر کوئی بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو بالکل گناہوں سے پاک صاف اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ سے ملاقات ہو۔ بارک اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔